نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا۔ پارہ نمبر 7 سورہ انعام، رکوع نمبر 12، آیات نمبر 99 اور 100۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہ ہے، وَهُوَ الَّذِي اور اللہ وہ ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر اگنے والی چیزیں نکالی، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم نے اس میں سے سبزہ والی چیزوں کو نکالتے ہیں اس دانے سے جو ایک دوسرے پر چڑھتے ہیں یا جو ایک دوسرے پر چڑھتے ہوئے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ اور کھجور کے درخت اس کے گچوں سے خوشے نکالے جو جھکے ہوئے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ اور باغات انگور کے، والزیتون اور زیتون کے، والرمان اور انار کے، مشتبہن آپس میں ملتے جلتے، وغیر متشابہ اور جدا جدا۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ دیکھو ہر درخت کے پل جب وہ پل لاتا ہے، وینعہ اور اس کے پکنے کو۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے شریک جنات کو حالانکہ اس نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور تراشتے ہیں اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں جہالت سے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون وہ پاک ہے اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 99 میں تذکیر بآلاء اللہ کی بنیاد پر انعامات اور احسانات کا تذکرہ ہے جو توحید کے واضح اور کھلے دلائل ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اللہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا ہے، اور پانی بھی صاف ستھرا پانی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طُهُورًا اور پھر فرمایا
کہ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے اس پانی کی ذریعہ ہر چیز کے پودوں کو نکالا. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے نکالا ہے اس سے ہرے سرسبز اور شاداب درخت نکالے ہیں. منہ حبا متراکبا، ہم اس سے دانے نکالتے ہیں جو ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے گچوں سے خوشے نکالے ہیں جو قریب قریب ہے. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور ہم نے انگور کے باغیچے نکالے. وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور زیتون اور انار نکالے ہیں جو آپس میں دیکھنے میں متشابہ ہے اور غیر متشابہ ہے. یہ متشابہ اور غیر متشابہ زیتون اور رمان دونوں سے متعلق ہے، یعنی ان میں سے ایسے پھل ہے جو دیکھنے میں ایک دوسرے کے مشابہ ہے، اور ایسے بھی ہے جو ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہے. پھر فرمایا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، دیکھ لو ان کے پھلوں کی طرف اور ان کے پکنے کی طرف. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون، بلا شبہ ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. بہرحال مذکورہ آیتوں میں بندوں پر انعامات اور احسانات کا تذکرہ ہے، توحید کے دلائل کا بیان ہے کہ آسمان سے پانی کا نازل فرمانا، پھر اس پانی کی ذریعہ بیل والے اور تننے والے پودے نکالنا اور بالوں میں دانوں کا ایک دوسرے پر چڑھنا، کھجور کے خوشوں کا جھکا ہوا ہونا، انگور، زیتون اور انار کے درخت پیدا فرمانا، کچے پھلوں کے بعد ان کا پک جانا، یہ سب اللہ کی قدرت اور توحید کے واضح دلائل ہے. پھر اس پھلوں میں، درختوں میں، فصلوں میں، سبزیوں میں عالمی انسانیت کے لیے نفع بھی ہے، اور جو بھی بندہ سلیم عقل رکھتا ہو اور فطرت سلیمہ رکھتا ہو تو وہ خود اللہ کے قدرتوں پر غور کرتے ہیں اور اللہ پر اس کا ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے. لہذا ہر انسان اللہ کے قدرتوں پر غور کرے، اور اللہ کے قدرتوں پر غور کرنا چاہیے. کائنات کے تخلیق، تربیت اور ترتیب پر غور کرنا اللہ پر یقین کامل کا ذریعہ ہے اور توحید میں پختگی کی دلیل ہے. وہ فارسی میں کہتے ہیں برگ درختہ سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر معرفت کردگار. وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. آیت نمبر 100 میں اللہ کی الوہیت اور خالقیت کی دلائل ہے. فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، ان لوگوں نے جنات کو اللہ کے شریک بنا رکھا ہے.
یعنی شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے۔ جنات اور شیاطین کے توجہ دلانے سے بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور شیاطین کی ایسی اطاعت کرتے ہیں جیسے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ شیاطین مشرکین کے پاس بری بری صورتوں میں آتے ہیں، بدصورت شکلوں میں آتے ہیں، ان کو خواب و بیداری میں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، لہذا وہ ان کے شر اور ضرر سے بچنے کے خیال میں ان کی تصاویر اور اجسام بنا لیتے ہیں اور پھر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ صاحب روح المعانی علامہ علوسی نے جلد 8 صفحہ نمبر 241 میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کی کہ یہ ان زندیقوں کے بارے میں آیات نازل ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے انسانوں اور حیوانوں کو پیدا کیا اور ابلیس نے درندوں کو پیدا کیا، سانپ، بچھو اور شرور کو پیدا کیا۔ لہذا جن سے مراد جنات، جن سے یہاں پر جو مراد ہے کہ شرکاء الجن میں جن سے مراد ابلیس اور اس کے اتباع ہے، اور سورہ جن میں ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ عجیب لوگ تھے، مشرکین کی عجیب جہالت تھی، عجیب حماقت تھی کہ پیدا تو اللہ نے کیا اور اللہ کے الوہیت میں دوسروں کو شریک بناتے ہیں، بلکہ مخلوق کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو خالق کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ خلقہم کی ضمیر منسوب جن کی طرف راجع ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیسے جنات کو اللہ کا شریک بنایا ہے، حالانکہ جنات وہ تو اللہ کی مخلوق ہے اور احکام الہیہ پر، احکام الہی پر مکلف ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے بنائے ہیں۔ اور ظاہر ہے عیسائیوں کو دیکھ لیجئے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، اب بھی کہتے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنائی۔ اب یہ جو تجاویز ہے ان لوگوں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، مشرکین مکہ کی، یہ خود ساخت تجاویز ہے، اور یہ تجاویز حماقت اور جہالت پر مبنی ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ تعالی ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالی بلند و بالا ہے۔ جو یہ لوگ اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اللہ اس سے مبرہ اور منزہ ہے۔ اللہ کی نہ اولاد ہے، نہ مذکر اولاد ہے، نہ مؤنث اولاد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ توال و تناسل کے سلسلہ سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ اللہ پاک توال و تناسل، بیوی بچوں سے پاک صاف ہے۔ اللہ کے ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کا نہ کوئی مثل ہے، اللہ کا نہ کوئی شبیہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ کو نہ انسانوں کی مدد کی ضرورت ہے، نہ جنات کے مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بغیر سارے غیر اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مملوک ہے۔ پورے کائنات عالم اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور جب اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے،
اللہ ہمارا رازق ہے تو پھر عبادت اللہ ہی کی ہوگی، کسی غیر کی عبادت نہیں ہوگی۔ عبادت کا لائق اور فائق صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے، نہ زندوں کے کرتے ہیں نہ مردوں کے کرتے ہیں۔ اللہ کے بغیر کسی کو عبادت کا لائق سمجھنا بھائی یہ شرک ہے، اور شرک اللہ معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل۔ مختلف قسم کے احکامات ہے، اللہ شرک معاف نہیں کرتا، اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن شرک اللہ معاف نہیں کرتا۔